پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ حسب معمول حسب دستور تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. معروف سکالر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آج کا جو موضوع ہے بہت خاص ہے اپنے تناظر میں، اپنے موضوع کے اعتبار سے اور نفس مضمون کے اعتبار سے. اقبال نے ڈاکٹر صاحب کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور جب 8 مارچ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہر مرد ہے وجود زن سے تنگ. یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بہت بات ہوتی ہے، ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ اسلوب ٹھیک نہیں، اس طرح باہر نکلنا ٹھیک نہیں، یہ نعرے بھی ٹھیک نہیں، وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب اگر آپ آج اجازت دیں تو میں کچھ غیر روایتی بات آپ سے کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، اپنی تفہیم کے لیے. خاص طور پر عورت ایک ایسا موضوع ہے، مذہب ہو کہ سماج، اس پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے، ہوتی آئی ہے، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ سارا کچھ غلط ہو سکتا ہے. فرض کریں ڈاکٹر صاحب، ایک شخص جب سورج نصف النہار پہ ہو، مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں کھڑا دن کے وقت، وہ کھڑا ہو کے کہے کہ آج سورج نہیں نکلا، تو کتنے لوگ وہاں ٹھہر کے اس کو جواب دینا، دلائل سے اس کو مطمئن کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے سارے ہنس کے چلے جائیں گے کہ اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت حقوق دیے، عورت مظلوم تھی، زندہ درگور تھی، عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، پاؤں کی جوتی تھی، مغربی فلاسفر کہتے تھے پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں، نصف انسان ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ بنی کہ مسلمانوں کے ہاں ہی یہ سپیس کیسے پیدا ہوئی کہ وہ عورت کے نام پر کوئی بھی ایجنڈا لے کے سامنے آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عورت کو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حقوق دیے، جی اب یہ ظاہر ہے کہ یہ 14 صدیوں پرانا قصہ نہیں ہے. جی بہتر. یہ اسلام کی زندہ روایت ہے اور یہ قیامت تک کے لیے. ٹھیک. اس کو یہ کہنا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ظلم کا بازار گرم ہے، مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے عورت کو حقوق لینے کے لیے بازار میں نکلنا پڑا، یا پھر اس طرح کی جتنے بھی دلائل ہوں، اس معاشرے کو ایک پدرسری معاشرہ کہا جاتا ہے، اور جس میں گویا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، اس میں عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے، اس سے اس نے اپنے حقوق لینے ہیں، لہٰذا وہ مرد کے خلاف حقوق لینے سڑکوں پہ نکل آئی ہے. یہ ساری باتیں ایک ہائپوتھیسس، ایک فرضیہ تو ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں، ظلم ہر معاشرے میں ہوتا ہے. ٹھیک. اور بعض اوقات ظلم عورتوں کی طرف سے مردوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات مردوں کی طرف سے عورت پر ظلم ہوتا ہے، اور بعض اوقات مرد مردوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عورتیں عورتوں پر ظلم کر رہی ہوتی ہیں. ظلم کی نہ کوئی ڈائمنشن ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ ظلم کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ظلم مشرق و مغرب کے حوالے سے کسی خاص علاقے سے نسبت رکھتا ہے. ظلم ظلم ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو. درست کہ پاکستان کے اندر ہماری تاریخ اور بر صغیر یہ جو پورا خطہ ہے، اس کے اندر ہماری تاریخ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بہت شاندار نہیں رہی. ٹھیک. اور اس میں اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اس خطے کی وجہ سے مظلوم سمجھے تو بہت سارے علاقوں میں ظلم ہوتا ہے. لیکن یہ جو چند واقعات ہیں یہ ایکسیپشنز ہیں، اوورآل ایسے نہیں ہوتا. اوورآل آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں، اس معاشرے کے اندر آپ آج دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے دیکھ لیں، آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے دیکھ لیں، ہمیں مردوں اور عورتوں کے اس کمپیریزن میں عورتوں کے حوالے سے بہرحال بہت خیر نظر آتی. آج بھی اس معاشرے کے اندر، اس گئے گزرے معاشرے کے اندر، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لیے سیٹ چھوڑ دیتے ہیں،
لائن میں لگی عورتوں کو پہلے جگہ دے دی جاتی ہے. ہر جگہ پہ مرد بہرحال عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ چاہے جانتا ہو اس کو چاہے نہ جانتا ہو. ایک اللہ کریم نے مردوں کے اندر یہ عورتوں کی مدد کرنے کا، جو اللہ کریم نے مردوں کو جس مقصد کے لیے اور جس دائرہ کار میں پیدا کیا، اور جو عورت کا دائرہ کار بنایا کہ عورت تو گھر کی ملکہ ہے اور باہر کے سارے معاملات مرد نے نپٹانے ہیں، اس دائرہ کار کو بھی چھوڑ دیجئے. میں تو صرف آپ کے اس سوال کو بہت سبجیکٹیولی دیکھوں اگر اس خطے کے طور پر کہ پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر عورتوں کو یہ حقوق لینے کے لیے تحریک کیوں شروع کرنا پڑی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق مغرب سے اٹھنے والی تحریک نسواں کے ساتھ ہے. دیکھیں اس کا رسپانس ہے، یہ کوئی یہاں سے کوئی آرگینک تحریک نہیں اٹھی. آپ اگر اس کو تاریخی طور پر یہ دیکھیں کہ اگر مغرب سے اٹھنے والی وہ تحریک جس کا جو بھی وجہ تھی، اس کا پس منظر جو بھی تھا، اور جس کی فرسٹ ویو، پھر سیکنڈ ویو، پھر تھرڈ ویو اور پھر فورتھ ویو کی جو بھی کیفیات ہے، اس کے جو بھی آسپیکٹس ہیں، وہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، تو اس کا بہرحال اس عالمگیر بستی کے اندر، اس گلوبل ویلیج کے اندر ہر معاشرے کے اوپر پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. اس امپیکٹ کے نتیجے میں ہر معاشرے کا رسپانس مختلف ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ریلیاں نکل رہی ہیں حیا مارچ کے نام سے، یا عورت کے حجاب کے لیے، یا آپ دیکھ لیں کہ جو بالکل یعنی اس کے اپوزٹ اس تحریک اور طرح کے نعرے لے کر جو ایک مذہبی بیانیہ ہے وہ لے کر لوگ آ رہے ہیں، تو یہ بھی دراصل رسپانس ہے مغرب کی اٹھنے والی تحریک نسواں کو. اگر آپ یہ دیکھیں آج، اگر آپ اس کو ماضی میں جا کے جھانک کے دیکھیں، اگر یہ تحریک نسواں جو مغرب کی اٹھی ہے، تحریک حقوق نسواں، اگر یہ نہ ہوتی تو کیا بر صغیر کے اندر ایسی کوئی تحریک آرگینیکلی اٹھنے کے کوئی امکانات تھے؟ ہرگز نہیں تھے. یہ ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اپنے ڈائنامکس ہیں. یعنی باوجود میل ڈومیننٹ معاشرہ ہونے کے، یہاں پہ عورت نے بہرحال حکمرانی کی ہے، گھروں میں بیٹھ کے عورتوں نے فیصلے کیے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورت سے رائے لیتے تھے. آج تک عورت کو کسی نہ کسی طرح گھر کے اندر، معاشرے کے اندر بہت اہم مقام دیا جاتا ہے. وہ جو ہماری دادیاں تھیں، جو ہماری نانیاں تھیں، وہ گھر کے اوپر بالکل ایک حکمرانی کسی حکمرانی کرتی تھیں. ہمارے باپ دادا جو تھے وہ تو اپنی دادی اور نانی کے سامنے بالکل وہ آنکھ نہیں اٹھاتے تھے. اور یہ ایک پورا معاشرہ، ایک خاندانی نظام تھا. اس نظام میں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عورت کو حقوق نہیں مل رہے یا مرد کو حقوق نہیں مل رہے. البتہ ظلم وہ کوئی بھی کرے، وہ جہاں بھی ہو، وہ ظلم ہے. اس معاشرے میں جو تحریکیں اٹھی ہیں، یہ رسپانس ہے مغرب کی تحریک حقوق نسواں کا، اس فیمنسٹ موومنٹ کا. وہ چاہے پازیٹیو ہے چاہے نیگیٹو ہے. کچھ لوگ مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح کے غلیظ نعرے لگتے ہیں، جس طرح کا عورت مارچ 8 مارچ کو عورت مارچ ہمارے ہاں منعقد کیا جاتا ہے ہر سال، اور جس طرح کے نعرے لگتے ہیں، وہ کس معاشرے کی، کس عورت کا کیا مسئلہ ہے، کس خاندان کا مسئلہ ہے. وہ جن چیزوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے وہ ہمارے اس بر صغیر کی تاریخ میں کبھی مسئلہ نہیں رہا. اس کا مطلب ہے یہ رسپانس ہے اس تحریک حقوق نسواں کو، جو اس فیمنسٹ موومنٹ کو جو مغرب سے اٹھی ہے. البتہ اس رسپانس کے روپ مختلف ہیں. ایک روپ وہ ہے اور ایک روپ حیا مارچ اور حجاب مارچ کا ہے. ڈاکٹر صاحب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں یعنی خواتین کے بارے میں خصوصی توجہ مبذول کرائی مردوں کی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ عورت مظلوم تو کسی تک ہے، چونکہ محکوم ہے، چونکہ مرد کو فوقیت دی گئی ہے، ہمارے مذہب نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد. دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو درست فرمایا کہ یہاں سے اگر باہر سے کوئی ایجنڈا نہ آتا تو تحریک نہیں اٹھ سکتی تھی. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ یہاں کی عورت مرد کے ساتھ جلا دی گئی، وہ نہیں اٹھی. ہمارے اس بر صغیر میں یہ ہوتا رہا نا کہ اگر ایک مذہب ایسا ہے کہ جس میں اگر خامد مر گیا ہے تو اس کو زندہ جلا دو، وہ نہیں اٹھی. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ یہ اچھی بات ہے، اچھے لوگ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں، سارے تو برے نہیں ہوتے، ہر فیملی میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن عورت کی طرف سے اگر آپ سنیں، وہ کہتی کہ میرے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے لیے سیٹ خالی کر دیں، یا چند ایک آپ نے جو علامتیں اور استعارے بنا رکھے ہیں، باقی جتنا جبر ہو رہا ہے وہ مطلب اسلام نے جو حقوق دیے ایون وہ بھی نہیں مل رہے. یعنی میری گزارش یہ تھی کہ کیا سپیس تھی تو آیا نا ایجنڈا. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں یوسف صاحب، سپیس کہاں تھی؟
آپ یہ مجھے بتائیں اس سپیس کے بیانیے کو آپ ذرا اس طرح سے دیکھیں، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی نبوت کامل نہیں تھی، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل نہیں تھی، جی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ کار کامل نہیں تھا، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل نہیں، آپ تاجدار انبیاء نہیں، آپ کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ کون سی سپیس جو ہے اس نے اویل کی ہے؟ ٹھیک لہٰذا کسی بھی نیگیٹو بیانیے کو فلرش کرنے کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے کسی سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح، خیر اور شر کی قوتیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، اور خیر بھی پنپ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شر بھی پنپ رہا ہوتا ہے، اور یہ تو ہمیشہ رہا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ اب دیکھیں یہ تو ہمیشہ رہے گا، اور یہ جو آپ اگر بدھ دھرم کی تعلیمات پڑھ کے دیکھ لیں اس میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو کی بات ہے، آپ کسی مذہب کو دیکھ لیں خیر اور شر کا تصور ہر جگہ پہ موجود ہے، شر کی قوتیں بہرحال ہر جگہ پہ پنپ رہی ہوتی ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی کامل معاشرہ دے دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل رہنما دے دیں۔ لہٰذا آپ اس معاشرے کو یہ الزام ہرگز نہ دیں کہ اس نے کوئی سپیس دی ہے، یہ اصل میں جب امپیکٹ ہوا ہے، اور یہ میں بالکل مجھے اس میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ کہنے کو کہ جو تحریکیں مذہبی بیانیے کو لے کے اٹھی ہوئی ہیں یہ بھی دراصل رسپانس ہے فیمنسٹ موومنٹ کا، وگرنہ یہاں پہ ان کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اب دیکھیں اگر یہاں پہ 8 مارچ کو جو پچھلے سالوں میں ہوتا آیا وہ کچھ نہ ہوتا اور یہاں پہ وہ حیا باختہ چیزیں نہ ہوتی تو یہاں پہ کسی کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ اگر واقعتاً ویمن امپاورمنٹ کا مسئلہ ہو، اگر واقعتاً عورت کے جینون مسائل ہوں، دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے سپورٹ نہ کرے۔ اب دیکھیں اس تحریک کے دراصل بنیادی طور پر 2-3 پہلو ہیں جن کے اوپر بات کی جانی چاہیے کہ یہ تحریک اصل میں ہے کس کے خلاف۔ اگر تو یہ مرد کے خلاف ہے اور وہ عورتیں گھر سے نکلی ہیں مردوں سے حقوق لینے کے لیے، تو دنیا کا کون سا مرد ہے جو ان کے حقوق غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک کا وقت ہے۔ ناظرین بات بہت خوبصورت جگہ پہ پہنچ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے، ایجنڈا باہر سے آیا ہے، سپیس ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ ایجنڈا بیرونی ہے، اور ہمارے ہاں مسائل تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری مثال بھی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے اگر ایک نبی اٹھ کھڑا ہوا، جھوٹا نبی، تو سپیس کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے پھر اگر سپیس نہ ہو اور کوئی اٹھے تو پھر اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، وہ ایجنڈا چلتا نہیں آگے۔ بات پہنچی ہے مدینے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوت تک۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ عہد نبوت کی عورت کو جو آزادیاں حاصل تھیں کیا آج وہ حاصل ہیں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ